بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کل کی نشست میں مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے تو اس کے کلام میں چھوٹی چیزوں کا ذکر اس کی شان کے خلاف ہے، اس سے ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ مثال میں اس چیز کے مطابق مثال بیان کی جاتی ہے، چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی ہوتی ہے، بڑی کی بڑی ہوتی ہے، بیان کرنے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو شرک کی تردید میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹے معبود مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے، اور ان کے وہ مکڑیوں کی طرح ہیں، ان کے سہارے کمزور ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات تھی کل۔ یہ جو 2 آیتیں ابھی تلاوت ہوئیں، ان 2 آیتوں میں ایمان بالآخرت اور دوبارہ زندگی کا ثبوت، ایک روزمرہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو فیصلے ہیں حیات اور موت کے، اس کے حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، تو انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس انداز سے گئے ایمانی ابھی تک جو ہے شروع میں توحید تھی، اور اعبدوا ربکم، پھر رسالت کا اثبات تھا قرآن کے اعجاز کے ضمن میں، تو توحید و رسالت۔ اب آخرت کا ذکر ان آیتوں میں، تو ایمان کی جو چیزیں ہیں 6-7 بڑی بڑی، ان میں نمایاں چیزیں ہیں، یعنی توحید، رسالت، ایمان بالآخرت، صداقت قرآن، یہ ساری چیزیں اب تک یہاں تک آ چکی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں، ثم استوی الی السماء، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، وہ مکمل کر دیے، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے ترجمہ، دوبارہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزوں کو،
ثم استوى إلى السماء، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، وہ مکمل کر دیے، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کرتا ہوں، پھر ترجمہ بھی سنا دوں گا۔ تو یہ پہلی آیت میں یعنی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ کنتم امواتا، پہلے مردہ تھے یعنی نہیں تھے، موجود نہیں تھے، اور 2 زندگیوں کا ذکر فرمایا، ایک یہ جس میں ہم دنیا کے اندر ہیں، اور دوسری زندگی فرمایا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ دے گا، جو باقی ہوگی، فانی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی تو کوئی گارنٹی نہیں رکھتی کتنے دن زندہ رہے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، اور وہ زندگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، آخرت والی۔ یہی بات 24ویں پارے میں سورہ مومن میں کہ یہاں تو اللہ کا ارشاد ہے، اور وہاں پر یعنی منکرین کے زبان سے ہوگا قیامت میں کہ اے اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی اور 2 موتیں دی، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم درست ہو جائیں۔ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اس میں ایک طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ جو آتا ہے کہ برزخ میں منکر نکیر کا سوال ہوتا ہے، 3 سوالات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مومن کو آرام کی نیند ملتی ہے، کافر کو عذاب برزخ میں ملتا ہے، تو وہ تو زندگی پھر 2 نہ ہوئی، 3 ہو گئی، ایک پیدا ہونے سے پہلے، ایک جو ہے ابھی دنیاوی زندگی، اور تیسری آخرت والی، اور وہ برزخ میں چوتھی ہوئی، تیسری ہوئی زندگی، ایک دنیا کی، ایک برزخ کی، اور ایک آخرت کی۔ تو یہ 2 تو نہ ہوئی، 3 ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زندگی سے مراد وہ ہے جو اس جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ دونوں کے ملنے سے ہے، دنیا میں بھی جسم روح مل کر، آخرت میں بھی یہ جسم چاہے مٹی ہو جائے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو بنا کر اس میں روح ڈالے گا۔ وہ جو برزخ والی، قبر والی زندگی ہے، وہ صرف روحانی ہے، بدن کی نہیں، وہ روح کی ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ اور اس جسم جیسا دے کر اس میں ہی سوال جواب ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے محققین، ہمارے دور کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے التکشف، یعنی اشرف الجواب میں کئی جگہ وہ ہندوؤں کے سوالات کے جواب، پھر سکھوں کے اور یہود و نصارہ کے، شیعوں کے، باطل فرقوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات پر مشتمل کتاب ہے۔ تو اس میں یعنی جگہ جگہ بار بار حضرت نے فرمایا کہ برزخ میں جو کیا ہے حیات ہے، وہ روحانی حیات ہے، جس میں مثالی کے ساتھ، اور یہ جسم جو ہے یا یہ جو قبر جس میں ہم دفن کرتے ہیں، اس میں نہیں ہے سوال جواب، بلکہ وہ عالم برزخ یعنی موت سے لے کر دوسری زندگی کے درمیان جو مرحلہ ہے، چاہے وہ کسی کو ہزاروں سال ملے، تو وہ اس کو قبر بھی کہتے ہیں اور وہی برزخ بھی ہے۔ تو یہ جو قبر جس میں ہم دفن کرتے ہیں، تو یہ تو سب لوگوں کو نہیں ملتی۔ قبر قرآن میں اور حدیث میں جو ہے اس سے مراد عالم برزخ ہے۔ 30ویں پارے میں ہے کہ اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ موت بھی سب کو دیتے ہیں، قبر بھی سب کو دیتے ہیں۔ تو جو لوگ سمندروں میں ڈوبتے ہیں، مچھلیاں کھاتی ہیں، جانور، جنگلوں میں ان کو شیر بھیڑیے پھاڑ دیتے ہیں، ہندو تو جلاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ لکڑیاں کم پڑ گئی، اتنے لوگ مرتے ہیں ہندو، تو وہ تو دفن نہیں کرتے قبروں میں۔ اور آتش پرست جو ہیں وہ جو ہے انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں مردے کو خوب نمک مسالہ لگا کر رکھتے ہیں تو گدھیں کھاتی ہیں، نہ جلاتے ہیں نہ دفن کرتے ہیں۔
تو یہ قبر جو مسلمان بناتی ہے تو سب لوگوں کو نہیں ملتی، تو قبر تو سب کو ملتی ہے۔ اس قبر کا معنی ہے برزخ، یعنی یہاں سے جدا ہو گیا، روح اور جسم جدا ہوا، دوبارہ قیامت میں جب دوسری دفعہ صور میں پھونکا جائے گا تو پھر زندہ ہوگا، اس تک جو ہے جہاں بھی ہے، چاہے اس کو ہوا میں اڑا دیا اس کی راکھ کو، سمندر میں بہا دیا اس کی راکھ کو، تو یہ جلا کر جو ہے نا بڑے بڑے جو مالدار ہندو ہوتے ہیں تو ان کی راکھ کو سمندر میں بہا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، تو چاہے کہیں بھی ہو تو اس سے سوال جواب بھی ہوتا ہے اور اس کو عذاب اور ثواب بھی ہوتا ہے روح کو جسم مثالی کے ساتھ، تو وہ اور زندگی ہے۔ یہاں جن زندگیوں کا ذکر ہے دو کا، وہ ہے جو روح اور اس جسم عنصری والی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو انسان کا ذکر ہوا، تو مردہ کو زندہ کیا، نہ ہونے سے موجود نہیں تھا، موجود کیا، پھر موت آئی، پھر دوبارہ زندگی دے گا۔ اب وہ دوبارہ فرمایا اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ اللہ نے زمین اور اس کی ساری چیزیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، تو وہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے فائدے کے لیے، لام کا معنی فائدہ ہوتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزیں، تو اس پر ایک سرسری سننے والا آدمی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ زمین میں تو زہر بھی ہے، ایسے پودے آدمی کھا کر مر جائے، ہاں جی، بڑے بڑی، اور یہ سانپ اور بچھو اور یہ جو ہے ایسی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، مگرمچھ اور بلائیں، تو وہ تو فائدے کی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہے فائدے کے لیے، لیکن ہر چیز کا فائدہ یہی نہیں کہ آدمی منہ سے کھائے اس کو، اس کے استعمال کا طریقہ زہر ہے تو چوہوں کو کھلاؤ، سانپوں کو کھلاؤ، اور فصل کو ضائع کرنے والے کیڑوں مکوڑوں کو اس کو ڈالو، تو ہے فائدے کی چیز ہے، کوئی چیز بھی فائدے سے خالی نہیں۔ یہ چیز ایسے یعنی جو حضرات جنہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ شریعت کے سارے احکام کے فوائد وہ جتنے ان کو ملے ان کو لکھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اور اسی طرح حضرت تھانوی کی کتاب ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے، وہ ابن عربی اصل میں ان سے پہلے گزرا، اس نے 13 جلدوں میں کتاب لکھی ہے شریعت کے عقائد اور اعمال کے فوائد، تو یعنی دنیاوی فوائد، آخرت تو ہے ہی جنت ملے گی، لیکن شریعت پر چلنے میں دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں تو انہوں نے ان ساری چیزوں کی کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہے مفید ہیں۔ اور مجھے یاد آیا کہ روس میں قانون بنا تھا کہ سانپوں کو مارنے کا اتنا جرمانہ ہوگا، سانپوں کو نہ مارو، کیونکہ یہ وہ زراعت کو جو نقصان پہنچاتے ہیں کیڑے، ان کو سانپ کھا کر ختم کرتے ہیں، تو یہ زراعت کے لیے مفید ہے، ان کو مت مارو۔ تو جو بظاہر دشمن نظر آتا ہے سانپ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں، تو یہاں ایک کوئی رکھ گیا تھا تفسیر کی، پولیس افسر ریٹائر، انہوں نے تفسیر 1 جلد تھی، تو میں نے ایک دن دیکھی، تو وہ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جراثیم کو ختم کرتی ہیں مکھیاں، جب مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کو کنٹرول کرتی ہیں چھپکلیاں، اور وہ مکھیوں کو کم کرتی، چھپکلیوں کو فلاں چیز کنٹرول کرتی ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محدود کرنے کے لیے کہ اگر حد سے بڑھ جائیں تو نقصان ہو جائے، تو ان کو محدود رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن پیدا کیے، ہر چیز کے دشمن ہوتا ہے، تو وہ سب فائدہ ہی ہے۔ اگر جراثیم بڑھ جائیں، مکھیاں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر آدمی تنگ ہو جائے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ تو خلق لکم، تمہارے فائدے کے لیے بنائی زمین کی ساری چیزیں، تو فائدہ اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں مفید ہی ہیں ساری۔ تو مولانا روم نے بھی بڑی تفصیل سے کہا کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آگے دوسرا لفظ ہے استوا الی السما، تو استوا قرآن میں جو آتا ہے یہاں اس کے بعد الہ ہے، تو جہاں الہ بعد میں ہوتا ہے اس کا معنی ارادہ کیا، اور ایک جگہ استوا علی العرش،
اللہ وہ اعلیٰ ہے، تو جب اعلیٰ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قابض ہونا۔ استوى علی الفرس، گھوڑے کو قابو کیا۔ استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنی حکومت، اپنے کائنات میں شامل کیا۔ تو وہاں اعلیٰ ہو تو اس کا معنی قابض ہونا، الہ ہو تو اس کا معنی ارادہ کرنا۔ 7 آسمان ابھی تک سائنس والے نہیں سمجھ سکے۔ 1400 سال پہلے بہت سی باتیں تھیں جو آج ظاہر ہوئیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، تو آئندہ چل کر پہچان لیں گے۔ اب تو یہی کہتے ہیں کہ جی حد نگاہ ہے، کوئی آسمان نہیں ہے جی، تو لیکن کبھی سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ جائے گی کہ اللہ کا فرمایا قرآن میں بار بار آسمانوں کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے، 7 سماوات طباقا اور سواہن 7 سماوات، تو ہیں 7، باقی وہ کیسے ہیں ابھی تک ہم ان کی تفصیل نہیں سمجھے۔ باقی احادیث مبارکہ میں 7 آسمانوں کی تفصیل موجود ہے کہ وہ آسمان دوسرا کس چیز کا، تیسرا کس چیز کا، کتنا فاصلہ ہے، اور آسمانوں پر فرشتے کتنے زیادہ ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں، احادیث میں تفصیل آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا وہ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی مر کر مٹی ہو گیا، اس کے ذرات کو ہواؤں نے اڑا دیا، تو کیسے جمع ہوگا؟ ان ذروں کو کون جمع کرے گا؟ فرمایا ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، جو خالق ہے وہ مخلوق کی ساری تفاصیل کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا ہاتھ کئی دفعہ کٹ جاتا ہے، الگ دفن ہوتا ہے، ٹانگ کٹ جاتی ہے الگ، تو کہاں اس کے اجزاء ہیں اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، وہ سب کو جمع کر دے گا۔ وہ انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء سے بھی واقف ہے اور انسان کے ہونے والے اعمال سے بھی واقف ہے، عقائد سے بھی واقف ہے۔ ان اعمال کے مطابق اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ ہوگا تو سارا ریکارڈ پیش ہو جائے گا۔ یہ دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھی ہوئی ہیں جی، کرامن کاتبین یعلمون ما، ریکارڈ ہو رہا ہے سارا۔ تو یہ یعنی کیسے جی چیزیں یاد ہیں اور کیسے وہ ریکارڈ ہے، تو یہ بھی پہلے لوگوں کو مشاہدہ نہیں تھا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس سم کے اندر ہیں جی، کتنی چیزیں ہیں، اور 50 کتابیں جو ہیں اس کے اندر دباؤ، اور ساری کتاب پڑھو، قرآن کی یہ آیت کہاں ہے جی، اور فلاں کتاب جو ہے اس میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا، تو یہ چھوٹی سی چیز جو ہے تو ایسی بات جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی صاحب یہی جن کا ذکر ہوا، تو کسی اسٹیشن پر انتظار کر رہے تھے ریل کا، تو کوئی ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہندو، بڑا PhD بہت پڑھا ہوا، تو وہ اس نے جب دیکھا تو کسی نے بتایا یہ عالم ہے، تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آ کر پاس بیٹھا، تو اس نے جو باتیں کی ان میں ایک یہ تھا کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ، آپ کے قرآن میں آتا ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ لوح محفوظ اتنی بڑی، وہ لوح کا من تختی، تو وہ تختی کہاں رکھی ہوئی جس پر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کہاں رکھی ہوئی ہے اتنی بڑی تختی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں پروفیسر ریٹائر ہوں، اور جو ہے کہا اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ جب سے شعور سنبھالا اس وقت سے پھر پڑھاتے رہے اور اب تک جو زندگی گزاری اس کے مطابق اگر آپ کتاب لکھیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری تو کتنے ایک صفحے چاہیے آپ کو؟ تو اس نے کہا تو ہزاروں صفحات چاہیے، مجھے جوانی سے لے کر اب تک اتنی باتیں یاد ہیں کہ وہ لکھیں تو ہزاروں صفحات کی ضرورت ہے۔ تو کہا وہ آپ کہاں سے لکھیں گے، وہ معلومات اس وقت کہاں ہیں؟ کہا میرے دماغ میں۔ تو کہا تیرا دماغ کتنا بڑا ہے؟ اور وہی سر جو ہے اس کے اندر دماغ کا حصہ 4 حصے ہیں جی، اور وہ خون گردش کرتا ہے اور وہ سارا تو چیزیں آتی ہیں بھول بھی جاتی ہیں، تو کہا میرے دماغ میں۔ کہا تیرے اتنے سے دماغ کے اندر ہیں جی اتنے معلومات ہیں کہ وہ لکھے جائیں تو ہزاروں صفحات کی کتاب بن جائے، کئی جلدیں بن جائیں، تو تیرے دماغ میں اتنے معلومات جمع ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ وہ اگر چھوٹی سی ہونے کے باوجود بھی
اس میں بہت سی چیزیں محفوظ ہیں، تو تجھے کیوں شک ہے؟ تو اس نے کہا بات سمجھ آ گئی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ اب میں اس کو صرف ترجمہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ اللہ کا انکار ایک تو یہ ہے کہ کہا جائے اللہ نہیں ہے موجود۔ دہریہ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کو بھی سمجھایا گیا تو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی دہریہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ دودھ کے اندر مکھن ہے یا نہیں؟ کہا ہے۔ کہا نظر آتا؟ تو دودھ میں مکھن ہے لیکن نظر، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا رخ کدھر ہے اس وقت؟ تو حضرت نے موم بتی روشن کر کے کہا یہ نور ہے، بتاؤ یہ موجود ہے نا روشنی، اس کا رخ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہر طرف ہے۔ یہ تو مخلوق چھوٹی سی ایک روشنی ہے، تو اس کا رخ ہر طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے انوار کا، اس کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ تو بہت سی باتیں، تو کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا تم نے ممبر پر سوال کیا، اب مجھے بیٹھنے دو، نیچے اترو، میں جہاں تم نے سوال کیا وہاں جواب دوں۔ تو ممبر پر بیٹھ کر کہا اس وقت یہ کیا کہ تجھے نیچے اتارا، مجھے ممبر پر بٹھا دیا۔ تو اللہ کا انکار ایک تو یہ ہے کہ بالکل مانے نہ، دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارشاد کو نہ مانے۔ تو اللہ نے فرمایا میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب جو آدمی نہیں مانتا ہے اس کو، وہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کی بات کے۔ یہ جماعت والے جو بیٹھے ہیں ان سے میں نے سنا بڑی اچھی بات، کہتے ہیں اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بات کو بھی۔ تو اللہ کی بات کا انکار ایسے ہے جیسے اللہ کا انکار ہو گیا۔ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم نہیں تھے، زندہ کیا، اور پھر تمہیں موت دیتا ہے اور زندگی دے گا، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ساری چیزیں پیدا کی، اور پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا، ساتھ آسمان۔ اللہ